الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. رب العالمین نے امت اسلام کو ایک ایسا تحفہ عطا فرمایا جو ان سے پہلے کائنات میں کسی امت کو عطا نہ فرمایا، اور وہ تحفہ یہ قرآن کریم. اس میں برکات کیا کیا ہیں میں ناکارہ ہی نہیں، مخلوق میں سے کوئی بھی میرے علم کے مطابق ان برکات کا کما حق احاطہ نہیں کرتا. آئیے آج کے سبق میں اس قرآن پاک کے تعلق کی ایک برکت میں آپ توجہ سے سماعت کریں، اور میرا یقین ہے کہ اگر وہ برکت میری اور آپ کی سمجھ میں آ جائے اور اس پر میرا اور آپ کا یقین ہو جائے تو ہم دنیا کے کسی کام کو اس قرآن کریم سے تعلق پر ترجیح نہ دیں. کیا ہے وہ؟ انسانی زندگی اس کے مراحل جدا جدا ہے. بچپن، جوانی اور قوت، بڑھاپا اور بڑھاپے کے بعد ارذل العمر. کیا ہے ارذل العمر؟ اللہ بچا لے، اللہ بچا لے کہ آدمی عمر میں بڑا ہونے کے باوجود بچہ بن جائے. اللہ اکبر، کیا اللہ بچا لے، یا اللہ بچا لے. عمر میں بڑا ہے لیکن بچہ بن چکا. بچے کا جینا وہ مشکل نہیں تھا ہی بچہ. اب ایک شخص عقل میں، فہم میں، منصب میں، عزت میں، احترام میں، وقار میں، بلندیوں پہ پہنچا، اب بچہ بن چکا ہے، اسے شعور ہی نہیں. حواس وہ حواس نہ رہے جو تھے، اعضاء ان کی قوت نہ رہی جو تھی، یادداشت اللہ بچا دے، اللہ بچا دے. اپنی بیوی کو نہیں پہچانتا، فرانسیسی ہے کہ اللہ بچا. اپنے بچوں کو ایک ایک دن ان کا شمار کر کر کے، گن گن کے، پورا کر کے اللہ کے فضل و کرم سے کہاں تک پروان چڑھایا. اب وہ سامنے آتے ہیں، پتہ نہیں عبداللہ ہے کہ عبدالرحمن. کھانا ہے، تمیز مٹ گئی یا کمزور ہو گئی. زہر کھا رہا ہے یا شہد پی رہا ہے. اللہ بچا. اب کیا ہے وہ عمر؟ امام نسائی نے حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 5 چیزوں سے، ایک دعا جس میں 5 چیزیں ان سے وہ بہت کرتے، اور وہ دعا کیا تھی؟ 5 چیزوں سے پناہ تھی، اور ان 5 میں سے ایک تھی وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ أُرَدَّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ.
میرے مالک میرے اللہ، یا اللہ ہم بھی مانگ، سب سے زیادہ ضعیف عمر سے بچا لینا، موت مانگنے کی اجازت نہیں، لیکن ارذل عمر، سب سے ضعیف عمر، اس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ پناہ مانگتے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ اپنی اولاد کو یہ دعا یاد کرواتے۔ اب سوال یہ ہے، اللہ کرے میں آپ کچھ لے کے جائیں، وہ طریقہ ہے میں فضل الہی اور آپ سب، اور جہاں تک آواز پہنچے اس خوفناک عمر سے بچ جائیں۔ اور نوٹ فرما لیجیے، اس کا تعلق سالوں کی گنتی سے نہیں۔ کیا میں آپ سنتے نہیں اس کی عمر 100 سے اوپر ہے، وہ شواس بالکل ٹھیک میسر ہے کہ نہیں؟ بالکل ٹھیک ہے، اور کچھ 80 سے پہلے ہی نظام بدل چکا۔ اس کا عمر سالوں کی گنتی سے نہیں، اس کا تعلق حکم الہی سے، دماغ، اعصاب اور اعضاء کی قوت سے ہے۔ پھر سوال دہراتا ہوں، اس کے بعد جواب ہے، وہ طریقہ ہے بچ جائے۔ شعیب جی وہ طریقہ لینا یہ چھوڑنا، وہ طریقہ یہ کیا ہے؟ وہ امام حاکم حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے لیے میں آپ لے کے جائیں، کوئی دکانداری نہیں، کوئی چندہ اکٹھا کیا نہیں جا رہا، بورڈ نہیں بنائے جا رہے، میرے اور آپ کے اپنے اپنے فائدہ کی بات۔ من قرأ القرآن لم يرد الى ارذل العمر، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اور صحابہ جب ایسی بات فرمائیں ان کا منبع، ان کا سورس کون ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ ان میں اتنی جرأت نہ تھی کہ ایسی باتیں اپنی جیب سے سنا دیں، اس لیے محدثین نے ایسے فرامین صحابہ کا نام رکھا حکمن مرفوع۔ کیا مطلب؟ اگرچہ الفاظ تو ہیں ابن عباس کے، لیکن یہ معنی ہے کن کا؟ بولو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کیا فرمایا؟ جس نے قرآن پڑھا اٹھ جائے، تاکہ مغالطے میں نہ رہیں، دوائی استعمال کرنی سمجھ کے جائے۔ جس نے قرآن پڑھا، کیا مطلب؟ ایک قرآن کا پڑھنا میرا اور آپ کا ہے، ایک وہ ہے جو محدثین نے بیان کیا۔ محدثین کے ہاں قرآن کا پڑھنا یہ ہے، من لازم القرآن بالقراءة والعمل، کہا تو جو قرآن سے چمٹ گیا، کیسے؟ تلاوت سے اور عمل سے۔ قرآن کریم کی چلتی پھرتی تصویر بن گیا، کرے وہ جس کا حکم قرآن میں ہے، چھوڑے وہ جس سے قرآن نے چھڑایا۔ چلتا پھرتا قرآن، زبان پر بھی قرآن ہے، آنکھوں میں بھی قرآن ہے، چہرے پر بھی قرآن ہے، ہاتھوں میں بھی قرآن ہے، دماغ پر بھی قرآن کی حکمرانی ہے، دل پر بھی بادشاہت قرآن کی۔ تو کیا ہوگا؟ جس سے قرآن پڑھا، کیسے؟
تلاوت کے ساتھ اور بولو عمل، زور سے بولو. کیا ہوگا؟ لم يرد إلى أرذل العمر، اسے سب سے ذلیل عمر کی طرف لوٹایا. زور سے بولو. آئیے اللہ سے سچے دل سے معافی مانگو. ہم نے اس قرآن کو نہیں پہچانا، ہم نے اس کا حق، میں تو اپنے بارے میں یہ سمجھتا ہوں اگر آپ نے کیا تو ماشاءاللہ، میں نے نہیں کیا. آئیے کچھ پتہ نہیں، باقی دن یا منٹ ہے یا سال ہے، وجہ کسی کی کوئی گارنٹی. آئیے عزم کریں جو ہو چکا اللہ سے اس کی معافی ابھی مانگ، اور آئندہ جب تک جان میں جان ہے اس قرآن سے دونوں طریقوں سے، تلاوت سے بھی یہ بکواس نہ کرے کوئی ہم میں سے ٹائم نہیں. کوئی چاند پہ پہنچ چکا ہے، ٹائم نہیں، اور چاند پہ جانے والوں کے لیے بھی قرآن سے چھٹی نہیں. قرآن سے تعلق چاند پر جانے سے بھی زیادہ. عزم کریں کہ یا اللہ جو ہو چکا وہ آپ معاف کر دے. انشاءاللہ اب ہم قرآن والے بنیں گے، تلاوت کریں گے، ایک ایک بات پر عمل کرنے کی بھرپور سعی کریں گے. ناقص ہیں ناقص رہیں گے، گناہگار ہیں گناہگار رہیں گے، لیکن عزم یہ ہو. اللہ کرے یہ عزم مجھے اور آپ سب کو میسر آ جائے، ہمارے گھر والوں کو جو زندہ ہیں ان کو میسر آ جائے، اور جو فوت ہو چکے اللہ اپنے فضل و کرم سے ان کو معاف کر دے، اور جو اولادیں ہیں زندہ ہیں اللہ ان کو یہی عزم اور یہی بات عطا فرما دے. یا اللہ یا اللہ یا اللہ قرآن والا بنا دے. جو فوت ہو چکے ہیں ان کو اپنی رحمت سے قرآن والوں میں شامل فرما دے. ہمارے آباء و اجداد، بہن بھائی اعزاء و اقارب، بیویاں گھروں میں جو تھے جو جا چکے ہیں، مولا ان کو قرآن والا قرار دے دے. آپ کی رحمت ہے، اور ہم ناکارے نالائق جو چل پھر رہے ہیں ہمیں اپنے فضل و کرم سے موت سے پہلے قرآن والا بنا کے اور ذلیل عمر سے، سب سے ذلیل عمر سے محفوظ فرما دے. آپ ہر چیز پر قادر ہیں قادر ہیں قادر ہیں. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ واتباعہ الی یوم الدین. آمین یا رب العالمین.